4 سال کے اندر 26 بلینس تک ہم نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا. جب آپ کا ایک بزنس میچور ہو جائے اور وہ اسٹیبل ہو جائے پھر آپ ملٹیپل بزنسز جنریٹ کر سکتے ہو اور ان کو میچور طریقے سے چلا سکتے ہو. کبھی زندگی میں ایسا کوئی اسٹیج آئی جہاں پہ آپ نے کہا یار میں نے کیا شروع کر دیا, کوئی جاب کر لیتا تو بہتر تھا؟ السلام علیکم جی, ویلکم ٹو ایم کاسٹ بائی معمار گروپ آف کمپنیز, جہاں ہم آپ کی ملاقات انڈسٹری کے ان شخصیات سے کروائیں گے جنہوں نے اپنی ویژن اور اپنی محنت سے انڈسٹری میں اپنا نام بنایا. میں آپ کا ہوسٹ محمد سفیان اقبال, اور آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں انہوں نے محض اینٹ اور سیمنٹ سے ہی اپنا کاروبار نہیں بلکہ دیانتداری, معیار اور استحکام کے ساتھ ایک برانڈ کھڑا کیا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں معمار گروپ آف کمپنیز کے CEO جناب فیض بنگش صاحب کے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جس قسم کا ٹائٹ اسکیجول آپ کا ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی زوم کے اوپر یا کسی کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ کرین کے اوپر آپ کا انٹرویو لے رہے ہوتے. شروع کرتے ہیں سر اس ایک سوال کے ساتھ. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ معمار گروپ کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ویسے تو معمار گروپ کا آغاز جس دن میری انرولمنٹ ہوئی آرکیٹیکچر میں UET احمد آباد کیمپس میں, تو اس دن سے ہی ہوا تھا. بیسیکلی ایک بزنس کے پیچھے ویژن ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور میچور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جس دن ہماری انرولمنٹ ہوئی UET میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ بنا, تو میچورٹی آئی 3rd ایئر کے بعد. جس آرکیٹیکٹ کے پاس بھی آپ بیٹھیں گے تو یہ چیز وہ آپ کو کہے گا, تو یہ تھاٹس آپ کو دے گا کہ کاش ہمیں کوئی اس طرح کا کسٹمر مل جائے جو ہمیں کہیں کہ یار آپ فری ہینڈ ہو اور اس طریقے سے ڈیزائن کریں جس طریقے سے آپ کا مائنڈ کہتا ہے, میں اسی طریقے سے ایگزیکیوشن کروں گا. تو یہ ایک آرکیٹیکٹ کا خواب ہوتا ہے. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری کی لمیٹیشنز ہوتی ہے اور پھر کسٹمرز کا ویژن ہوتا ہے جو کہ وہ جو اس کے خواب ہوتے ہیں آرکیٹیکٹس کے, وہ پوری نہیں ہو پاتے ہیں. اسی دن سے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یار اگر اس جھنجھٹ سے نکلنا ہے تو ظاہری بات ہے خود ہی ڈیزائن کرنا پڑے گا اور خود ہی بنانا پڑے گا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں اس طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشنز آ جاتی ہیں جو یا تو اس کو وہ نکار دیتا ہے ڈیفیکلٹ سچویشنز, اور یا وہ اس سوچ سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مطلب بزنس کی میں بات کر رہا ہوں. زبردست سر. جب معمار گروپ کی بات آتی ہے تو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ڈیولپر اور بلڈرز ہیں. سو معمار گروپ بیسیکلی کن سیکٹرز میں کام کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہی آرکیٹیکچر بیسک یعنی ڈیزائن ہم کرتے تھے. آرکینگل کے نام سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ڈیزائن کے بعد ایگزیکیوشن آتی ہے. پھر ایگزیکیوشن میں آ گئے تو ادھر سے ایک نئی انڈسٹری آ گئی ہمارے سامنے, کنسٹرکشن, اور یہ دونوں ایکسپرٹیز آپ کے پاس آ جائیں تو ظاہری بات ہے پھر ڈیولپمنٹ آ جاتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ میں آ گئے تو ڈیولپمنٹ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ بہت ساری انڈسٹریز کو چلا رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ایک بزنس میچور ہو جائے اور وہ اسٹیبل ہو جائے پھر آپ ملٹیپل بزنسز جنریٹ کر سکتے ہو اور ان کو میچور طریقے سے چلا سکتے ہو. کرنٹلی ہم 9 بزنسز رن کر رہے ہیں الحمدللہ. دیٹس ریئلی گریٹ. بہت متاثر کن ہے سر. سر اکثر بزنس مینس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے کیا شروع کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یار کاش اس سے میں کوئی اچھی اسٹیبل جاب ہی کر لیتا جو میں نے کیا ہے. تو کبھی زندگی میں ایسا کوئی اسٹیج آئی جہاں پہ آپ نے کہا یار میں نے کیا شروع کر دیا, کوئی جاب کر لیتا تو بہتر تھا؟ نہیں, الحمدللہ اس طرح کا موقع کبھی نہیں ہے. اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ جدی پشتی امیر زادے ہونا تو میں بھی آپ کے اوپر یہ سچویشن آ جائے اور آپ ریگریٹ کریں کہ کاش نہ کرتا تو بہتر تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو تاکہ تمہیں مزید زیادہ دیا جائے. اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں ایک بزنس مین کے ذہن کے مطابق ایکسپلین کروں نا تو وہ یہ ہے کہ جب بھی ٹف سچویشن آتی ہے ان ٹف سچویشن کو اپرچونٹی سمجھ کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو وہ ٹف سچویشنز آپ کو نکارتی ہیں. الحمدللہ ہمارے اوپر بہت مشکلات آئی ہے اور ان مشکلات میں ہم نے سروائیو بھی کیا اور آگے جانے کی کوشش بھی کی ہے. اس وجہ سے آپ کبھی کی ذہن میں خیال نہیں ہے. انٹرسٹنگ, بہت زبردست. سر بات کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی یا ہم ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو سر یہاں پہ مینس کرتی ہے ڈیلیورنس. معمار گروپ آف کمپنیز نے ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کیا کہ وہ آج ماشاء اللہ ایک بہترین سٹیج کے اوپر ہے؟ جب دسمبر 2020 میں ہم پشاور آئے, پشاور کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو ہم نے اسٹڈی کیا, بہت سارے گیپس ہمیں نظر آئے اور ان گیپس کو ہم نے فل کیا. الحمدللہ 4 سال کے اندر 26 بلینس تک ہم نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے ہر ڈیولپر کے لیے, اور میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں جس ڈیولپر کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ کی کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ کے بیس پہ آپ کا ٹرسٹ بنتا ہے. تو ان 2 چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا ہے اور اسٹیبل جا رہے ہیں.
माशाल्लाह, ज़बरदस्त. अब एक छोटा सा ऐसा सवाल है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपसे करूँ. मेमार ग्रुप को अगर आप 3 अल्फाज में बयान कर सकें. 2 अल्फाज तो मैंने बयान कर दिए. एक ट्रस्ट है. अभी हमारे पहले प्रोजेक्ट के कस्टमर्स हमारे 7वें प्रोजेक्ट के कस्टमर भी हैं, तो ये चीज़ खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. और सेकंड वर्ड अगर मैं बयान करूँ वो है ट्रांसपेरेंसी. ज़ाहिर बात है शफाफियत रखोगे. अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रीसेल होते हैं, सेल होते हैं, तो अगर शफाफियत नहीं होगी तो कस्टमर बहुत दूर तक नहीं जाने की कोशिश करेगा. और तीसरी चीज़ जो है वो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक आप जाओ. अभी हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे कि वैसे तो हर डेवलपर के ऑफिस में बहुत ज़्यादा सेल्स पर्सन बैठे होते हैं, एक आते हैं दूसरा जाता है. हमने इस चीज़ को थ्रू AI चैट बॉट के थ्रू ना कन्वर्ट किया है कि आप के कस्टमर हमारे वेबसाइट पे जाके वो कन्वर्सेशन कर सकता है. बेसिकली पीछे बैक एंड पे कोई सेल्स पर्सन हमारा नहीं बैठा होगा, लेकिन वो वॉइस के अंदर उसके साथ कन्वर्सेशन करके उसको प्रोजेक्ट की डिटेल्स देंगे. यानी एक कस्टमर आता है वेबसाइट पे तो वो मैच्योर होकर आपके ऑफिस में आएगा. दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू सर. अब एक हल्का फुल्का सवाल, क्योंकि आप ज़्यादातर साइट्स को भी विज़िट कर रहे होते हैं, तो साइट पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला जुमला कौन सा है? आप सबसे ज़्यादा सुनने वाला जुमला तो यही है कि स्पीड ज़रा कम करवाओ. हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही. हमारी नींद पूरी हो रही. सर ये तो एक आलमी सच्चाई है किसी भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर. एक ऐसा सवाल जो हर लीडर से पूछा जाता है कि अगर मैं उस फैज़ से ये सवाल करूं कि जो आज इस मेमार से पहले था, जो आज वाला फैज़ है, उस फैज़ को क्या मशवरा देता? हर बंदे की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम के ऊपर कैप्चर करना, ये इसके ऊपर हर बंदे को काम करना चाहिए. अगर हर बंदा राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले और राइट अपॉर्चुनिटी के अंदर अपना कदम उठाए तो हर बंदा मेमार की तरह बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स रियली इंस्पिरेशनल. आखिर में वो लोग जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कस्टमर हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे किसी वेंचर के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वैसे मेमार की सक्सेस के पीछे ना एक मैं आपको अहम राज ये बताऊं कि हमने कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं बताया कि आप आए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें. नहीं, आप मेरे सेल्स किसी भी सेल्स टीम के साथ बैठ जाएं, वो पहले आपको एजुकेट करेगा. कस्टमर को हम एजुकेट करते हैं, उसके बाद डिसीजन उसी के ऊपर छोड़ देते हैं. अगर वो आता है हमारे पास तो ठीक है, नहीं आता तो दिस मीन कि हम जो दे रहे हैं, हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर कमी है. तो उस तरीके से हम खुद को भी मैच्योर करते हैं. और कस्टमर ज़ाहिर बात है पूरे मार्केट में जाते हैं, एनालाइज़ करते हैं. वैसे नॉर्मल थॉट्स ये हैं कि कस्टमर आता है ऑफिस में, उसको ख्वाब दिखाए जाते हैं और फिर वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, तो समझा ये जाता है कि कस्टमर नहीं समझ रहा. लेकिन ज़ाहिर बात है एक बंदा 30-40 लाख 50 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आपके साथ करते हैं तो बड़ा सोच समझ के आते हैं. आप उसको एजुकेट करोगे तो वो उधर ही जाएगा जहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. दैट्स रियली ग्रेट सर. बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का. हमने आज बहुत कुछ सीखा आपसे और आपकी जर्नी से. ऑब्वियसली आप यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस यंग एज में माशाल्लाह इस जगह तक पहुंचना वाकई में एक कमाल है. तो जी नाजरीन, ये था आज का हमारा एपिसोड. उम्मीद है आप लोगों को गुफ्तगू पसंद आई होगी. मेमार ग्रुप के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.memargroup.com को विज़िट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.